اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائل اعمال حکایت صحابہ 10واں باب عورتوں کا دینی جذبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانے میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہی پیدا ہو جائے۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی تو اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ کا جو حضور کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی قصہ سناؤں؟ شاگردوں نے کہا ضرور سنائیے۔ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئی۔ میں نے فاطمہ سے کہا تم بھی جا کر اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو کچھ مدد مل جاوے۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہاں مجمع تھا، شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی، اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ سے مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئی۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا فاطمہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی یہ حالت ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشک کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے، ہر وقت کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی مانگ لے، اس لیے گئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں، صبح کو اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی صبر کرو۔ حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 سال تک ایک ہی بچھونا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ تو تقوی حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہ اور گھر کے کاروبار کو ادا کرتی رہ، اور جب سونے کے واسطے لیٹا کر تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میں اللہ سے اور اس کے رسول سے راضی ہوں، یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے۔ یہ تھی زندگی دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی کی۔ آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس 2 پیسے کیا ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کاج تو درکنار اپنا کام بھی نہ کر سکے، پاخانہ میں بھی لوٹا پانی نوکر آ کے رکھے گا۔ اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا نہیں، صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے۔ دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ تینوں کلمات اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی آیا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 2 گونیاں درہموں کی بھر کر پیش کی گئی جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کے تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔
خود روزے دار تھی۔ افطار کے وقت نوکرانی نے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ ایک روٹی اور زیتون کا تیل لائی اور عرض کرنے لگی، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت منگا لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگی، اب طعنہ دینے سے کیا ہو، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اس نوع کے نذرانے، اس نوع کے تحفے اور تحائف امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلے کی طرح اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے، اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی ماما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپے کے قریب تقسیم کر دیا، اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعے کے سچا ہونے میں ہمیں شک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی عام زندگی ہے۔ جن لوگوں کی نظروں میں ہے، ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے واقعات اس کے قریب ہیں۔ ایک دفعہ روزہ تھی اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ مضائقہ نہیں، وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے دے دی۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر ڈالا۔ فرمانے لگی، اگر وہ مسلمان تھا تو حضور کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا، مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون بہاتے ہیں صدقے کے طور پر دیے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ دیکھا 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتے میں پیبند لگ رہا تھا۔ یہ تھے حالات صحابیات کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار اور ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے زندگی گزاری ہے، اسی طرح ہمیں بھی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔